ٹرمپ صاحب ایک بورڈ آف پیس بنا رہے ہیں اور ان کی مرضی ہے وہ کس کو اس میں شامل کریں اور خود اس کا چیئرمین رہے، اور اس سے ہم وہاں پر امن، استحکام، معیشت، فلسطینیوں کی بہتری، اس کی امید وابستہ کریں، تو پھر میر کا وہ شعر کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوا جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا چیئرمین میں خود ہوں گا، اس کی کمانڈ میرے ہاتھ میں ہوگی، اور یہ بھی واضح ہے کہ اسرائیل نے اگر 70,000 سے زیادہ فلسطینی مسلمانوں کو شہید کیا ہے جو عام شہری ہیں، مسلح لوگ نہیں، جس میں اکثریت بچوں کی ہے اور خواتین کی ہے، 1 سال 1.5 سال کے اندر 70,000 لاشیں اگر کسی قوم نے دیکھی ہیں تو وہ فلسطینی قوم ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بھوک اور بیماری کے سبب شہید ہو چکے ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ جو کرب وہاں پر گزرا ہے، کیا کسی مسلمان کو اس بات کا احساس ہے؟ ہمارا وہ ایمانی رشتہ کہاں چلا گیا ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتکى عینہ اشتکى کلہ واذا اشتکى رأسہ اشتکى کلہ واذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ کہ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس کے سر پہ درد ہے تو پورا جسم بے قرار، اگر اس کی آنکھ میں درد ہے پورا جسم بے قرار، اگر جسم کے کسی حصے میں درد مچل رہا ہے ساری رات جاگتے گزارتا ہے اور بخار میں گزارتا ہے۔ کیا آج امت مسلمہ اپنے آقا نامدار جس کا نام لے کر ہم دنیا میں جی رہے ہیں، کیا ان کی ان ارشادات کا مصداق ہے؟ کیا ہم نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اس ہمدردی کا اظہار کیا جس کے وہ مستحق تھے؟ جناب اسپیکر، ہماری پالیسیاں یہاں پر بنتی ہیں بین الاقوامی دباؤ کے تحت۔ ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کبھی اپنے مفادات کے گرد نہیں بنائی۔ بانی پاکستان نے، جس کے قد اعظم تصویر کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، پورا ایوان بیٹھا ہے، انہوں نے اسرائیل کے قیام کے حوالے سے 2 تاریخی اقدامات کیے ہیں۔ کیوں قوم کے سامنے ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا اسے؟ سن 1940 کی قرارداد، جس کو ہم تاسیس پاکستان کی بنیاد قرار دیتے ہیں، سن 1940 کی قرارداد میں اسرائیلی بستیوں کا قیام، فلسطینی علاقوں میں ان کی آباد کاری، اس کی صراحت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے، اور عہد کیا گیا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اور جب 48 میں وجود میں آیا تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ایک ناجائز ریاست سے تعبیر کیا۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہماری حکومت جو کچھ کر رہی ہے، کچھ لمحوں کے لیے سوچا ہے کہ ہم
بانی پاکستان کے تصورات اور ان کے نظریات جو اسرائیل کے حوالے سے ہیں اس سے کوئی مناسبت بھی رکھتے ہیں؟ پیروی تو دور کی بات ہے۔ جناب اسپیکر، آج ہم اپنی تاریخ بھول بیٹھے ہیں۔ کوئی قدر و قیمت نہیں کہ اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے 200 سال تک اس بر صغیر کے باسیوں نے قربانیاں دی، 50,000 علماء کرام کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، توپوں سے اڑایا گیا، اور ایک انگریز کہتا ہے کہ جب ہم ان کو توپوں سے اڑا رہے تھے تو ایک ایک سے ہم تنہائی میں پوچھتے تھے کہ صرف اتنا کہہ دو کہ میرا اس آزادی کی تحریک سے تعلق نہیں تھا، آپ کی زندگی بچ جائے گی۔ کہتا ہے 50,000 لوگوں کو ہم نے اڑا دیا، لیکن ایک بھی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے کہا کہ میرا اس تحریک سے تعلق نہیں تھا۔ ان جذبوں سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس تاریخ سے گزر کر آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ساری صورتحال کا ادراک اگر بانی پاکستان کو تھا تو بانی پاکستان کے نام پر روٹیاں اور ٹکڑے کمانے والے آج یہ حکمران ان کے اس ارشادات اور نظریے کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ کچھ ایک لمحہ کے لیے بھی سوچا ہے؟ ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولو، کیا ہمارے دلوں میں وہ ایمان اب موجود ہے؟ نام کے مسلمان بنے بیٹھے ہیں ہم لوگ۔ آج ہم بڑی خوشی سے جا رہے ہیں، دعوت دی گئی ہے ہمیں، ان کی دعوت کو ہم قبول کر رہے ہیں۔ ہم کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ فلسطینیوں کی زندگی، وہاں پر استحکام، وہاں کی معیشت، انسانوں کے امن کو مستحکم کرنا، یہی الفاظ کہیں گے نا قوم کو مطمئن کرنے کے لیے۔ کیا یہ الفاظ جو کچھ ہوا اور جن کے ہاتھوں ہوا اور انہی کے ہاتھوں سے پھر یہ امید وابستہ کرنا، یہ اپنے آپ کو خود جاہل بنانے کی کوشش ہے؟ دانستہ طور پر اپنے آپ کو، جیسے ہم سادہ لوگ ہیں اور ہم بڑے خلوص کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیکنیتی کے ساتھ جا رہے ہیں، اگر آپ نے 25 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کرنی ہے وہاں پہ، کیا اس ایوان کا، جسے میں عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی ایک ایوان ہے جو دعویٰ ہے کہ یہ عوام کے نمائندے ہیں، آپ نے یہ تکلف برداشت کیا کہ ایک لمحے کے لیے اپنے ایوان کو اعتماد میں لیں؟ حکومت کے اراکین کا بھی حق ہے، اپوزیشن کے اراکین کا بھی حق ہے کہ وہ معلوم کرے، اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے اور کیا مصلحت ہے۔ یہاں تو سیٹیں ہی خالی ہیں، کوئی وزیر نظر نہیں آ رہا۔ ماشاءاللہ چودھری صاحب ہیں، پوری حکومت کے نمائندے ہیں، رانا صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں سارے، لیکن بہرحال مسئلہ سنجیدہ ہے کہ ایوان کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، اور مکمل سیٹیں اس وقت ایوان کی خالی ہیں، ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ ایوان تو چلو آپ اعتماد میں نہ لیں، کیا آپ نے جب یہ فیصلہ کیا اس فیصلے کو کابینہ کے سامنے پیش کیا ہے؟ کابینہ کے سامنے پیش نہیں کیا آپ نے، جو آپ کی ایگزیکٹو باڈی ہے۔ اس طرح قوم کو بے خبر رکھنا۔ حضرت اس ایوان میں جب شملہ معاہدہ کرنے کے لیے جناب ذوالفقار علی بھٹو جا رہے تھے تو بھرے ایوان میں انہوں نے ایوان کو اعتماد میں لیا۔ حزب اختلاف کے لوگوں نے دل کھول کر ان کو اعتماد دیا، کوئی اختلاف کی بات نہیں کی ان سے۔ 90,000 ہمارے لوگ قیدی تھے، ملک ٹوٹ چکا تھا، حالات کی بحالی کا تقاضا تھا،
لیکن کیا آج بھی وہی صورتحال ہے کہ فلسطین جیسے انتہائی حساس نازک مسئلہ، قبلہ اول کا بڑا انتہائی نازک مسئلہ جس کا تعلق امت مسلمہ کے دلوں کے ساتھ ہے، کیا اس مسئلے پر قوم کو اعتماد میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں؟ جناب اسپیکر، بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے، مجلس الامن۔ پہلے تو اس پر بھی ذرا ہمیں بات کر لینی چاہیے کہ یہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے ہوتے ہوئے ایک متوازی ادارے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ کہاں گئے بین الاقوامی ادارے جن کی اس حوالے سے ذمہ داریاں تھیں؟ آج نئے عنوانوں کے ساتھ جہاں جاتے ہیں امن کے نام پر، افغانستان میں آئے امن کے نام پر، 20 سال بمباریاں کر کر کے انہوں نے پورے افغانستان کو کھنڈر بنا دیا۔ عراق میں داخل ہوئے، پورے عراق کو کھنڈر بنا دیا۔ وہاں بھی امن کے لیے آئے تھے۔ لیبیا میں داخل ہوئے، لیبیا کو اجاڑ کر کے رکھ دیا۔ آج تک کسی سے سنبھلا نہیں جا رہا۔ مختلف علاقوں میں مختلف لارڈز اور وہاں کے مختلف گروپوں کی حکومتیں ہیں، ہر ایک اپنا الگ الگ ٹیکس وصول کر رہا ہے، اور اپنے ملک میں جا رہے ہیں وہاں پر غزہ میں فلسطینیوں کو امن دینے، وہاں معاشی استحکام دینے، اور اپنے ملک کا کیا حال ہے؟ جا رہے ہو وہاں غزہ میں، ان کے ظلم میں شریک ہو رہے ہو۔ فلسطینی شاید اتنی واضح بات نہ کر سکے، وہ بہت مجبور حالت میں ہے، لیکن ہمیں کہیں جا کر بات کرنی پڑتی ہے کہ پالیسیاں تو ٹھیک رکھو، اور جا رہے ہیں وہاں غزہ پیس بورڈ میں شرکت کے لیے تاکہ ٹرمپ کے آشیرواد حاصل کی جا سکے۔ یہ ہے ہماری آزادی، یہ ہے ہماری حریت۔ ذرا اپنے کتاب کے صفحات کا مطالعہ کیجئے، کہاں ہم کھڑے ہیں۔ اور پھر جناب اسپیکر، اس بورڈ آف پیس کا رکن، اس قصاب کو، نیتن یاہو کو اس کا رکن بنایا گیا ہے۔ اسرائیل اس کا رکن ہے، جس کے ہاتھوں یہ قتل عام ہوا، اور آئندہ ہم اس خطے میں وہ اپنے رائے ظاہر کر چکے ہیں۔ اور 1 سال ہو گیا ہے ٹرمپ کے امن فارمولے کا، اور آج بھی وہاں بمباریاں ہو رہی ہیں، آج بھی بمباری رکی نہیں ہے ان کی۔ جو اس وقت بھی عام شہریوں پر بمباری کر رہا ہے، وہ بھی آج بورڈ آف پیس کا رکن بن رہا ہے۔ تو نیتن یاہو بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوں گے، اور جناب شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوں گے شانہ بشانہ، اور اس خطے کے امن کے لیے سوچ رہے ہوں گے۔ فرانس نے انکار کر دیا ہے۔ جی، یورپ اور فرانس نے انکار کر دیا۔ بتائیں کہ یورپی ممالک میں جہاں پبلک نے مظاہرے کیے، جہاں ان کو احساس ہے کہ ہماری عوام اس پالیسی کے حق میں نہیں ہے، وہ تو اس بورڈ میں جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک پہ ان سے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، میں نے لیڈ کیے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ پاکستان کی عوام اس موضوع پر کس طرح میدان میں آئی ہے، لیکن خدا جانے ہم کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں سوچنا ہوگا جناب اسپیکر، کدھر ہے ہماری جمہوریت۔ اور آج میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بورڈ آف پیس
امریکہ کی قیادت میں اور اس میں نیتنیاہو کی شمولیت، وہ کسی قیمت پہ بھی پاکستان کو قبول نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں واضح طور پر انکار کر دینا چاہیے کہ ٹرمپ کی چیئرمین شپ میں اور نیتنیاہو کی موجودگی میں اس بورڈ آف پیس میں کوئی افادیت نہیں ہے، اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ بہت بہت